10 محرم الحرام کو 3 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 توبہ کریں، نمبر 2 روزہ رکھیں، نمبر 3 وسعت اور گنجائش کے مطابق اپنے اہل خانہ پر خرچ کریں۔ احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں یہ تینوں عمل ملتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی حدیث نمبر 741 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ایک قوم نے اس 10 محرم کو اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ نے اس قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا، اگر کوئی اور قوم بھی اس دن توبہ کرے گی اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کو ہم سب کو اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا چاہیے، کیونکہ جو آدمی توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2747 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محرم الحرام میں 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، رب العالمین اس روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آغاز اسلام میں یہ روزہ فرض اور لازم تھا۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہوئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور زندگی نے وفا کی تو آئندہ سال 10 محرم کے ساتھ میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے بہتر اور اولا یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، اگر 9 کو نہیں رکھ سکتے تو 11 محرم کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ یہود کی مشابہت سے ہم بچ سکیں۔ معجم کبیر حدیث نمبر 1007 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق 10 محرم کو اپنے اہل خانہ پر خرچہ کرتا ہے، اپنی گنجائش اور کشائش کے مطابق اہل خانہ پر رزق کی فراوانی کرتا ہے، ان پہ کھانے پینے میں وسعت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یاد رہے اس عمل کی برکت سے رب العالمین پورے سال اس کے رزق میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں، وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا تو ہم نے اس حدیث کو ایسے ہی پایا۔ گو کہ اس قسم کی احادیث سندن کچھ نہ کچھ ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان تمام تر احادیث کو، ان احادیث کے طرق کو جمع کیا جائے تو یہ طرق جو ہے وہ صحت کا فائدہ دیتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا چاہیے اور اس سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ خرچ کرنا اپنی فیملی تک محدود رکھیں۔ ہاں اس اجتماعی طور پر لوگ اس دن کھانا پکا کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرنا، اس کی شریعت میں کوئی اجازت اور ثبوت نہیں ہے۔ شریعت سے جو عمل جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، اگر اس سے ہم بڑھ کر کریں گے تو پھر یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا، اور جس عمل میں بدعت کی آمیزش آ جائے تو یاد رہے وہ عمل اللہ کے حضور مقبول نہیں ہوتا۔